نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال تعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رجب المرجب کے مہینے کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور یہ رجب کا برکتوں والا مہینہ بہت ہی شان اور عظمت والا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے مختلف اوقات کو، مختلف مہینوں کو، مختلف دنوں کو عظمت والا قرار دیا تاکہ اللہ والے، ایمان والے ان مہینوں میں یا ان ایام میں یا ان اوقات میں اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کر کے، عبادات کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیں، اپنے لیے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر لیں، اللہ رب العزت کی جنتوں کو پالیں. اس کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے اوقات، مختلف قسم کے مہینے اور مختلف دن عطا فرمائے. انہی عظمت والے دنوں اور مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے جو بہت شان اور عظمت والا مہینہ ہے، اور ہمیشہ سے یہ مہینہ عظمت والا مہینہ چلا آ رہا ہے. جاہلیت میں بھی اس مہینے کی بہت قدر اور توقیر کی جاتی تھی. اس مہینے کو عظمت والا مہینہ کہا جاتا تھا. اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا، حرمت اور تعظیم والے مہینے قرار دیے. ان میں 3 مہینے تو پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ یہی رجب کا مہینہ ہے کہ جس کو حرمت اور عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے. اور اس کی حرمت اور عظمت کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے قرب میں ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ مہینوں کا بادشاہ ہے. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو بہت عظمت والا مہینہ بنایا، اور جس طرح کسی اچھے مہمان کے آنے سے پہلے یا کسی بڑی تقریب سے پہلے اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں، کسی عظمت اور شان والے مہمان کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہیں، ایسے ہی رمضان المبارک کے استقبال کے لیے رجب اور شعبان کا مہینہ عظمت والا مہینہ بنا کہ ان 2 مہینوں میں رمضان المبارک کی تیاری کی جاتی ہے. رمضان المبارک کے لیے خود کو تیار کیا جاتا ہے، اپنے ماحول کو تیار کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک دعا سکھائی. وہ دعا یہ تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. یہ دعا رجب میں شروع کر دی جاتی تھی، ہر وقت مانگی جاتی تھی کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینہ میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمیں اپنی طرف سے خیریں عطا فرما، ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما. وبلغنا رمضان، اور یا اللہ اب ہم قریب پہنچ گئے اس لیے ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ ہمیں رمضان کا برکتوں والا مہینہ نصیب ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ اس رجب کو اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا، اور مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ مجھے رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے.
ہم رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچ جائیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ بہت عظمتوں والا، انسانوں کی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، پگھلتی چلی جا رہی ہے، مہینوں پر مہینے گزرتے جا رہے ہیں، سالوں پر سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، زندگیوں سے برکت ختم ہو گئی، عمروں سے برکت ختم ہو گئی، وقت سے برکت ختم ہو گئی، پتہ نہیں چلتا، اور پلک جھپکنے میں سالوں کے سال گزر جاتے ہیں۔ ابھی لگتا ہے جیسے شعبان گزرا تھا، رمضان المبارک گزرا تھا، اور ابھی پھر رجب کا مہینہ گزر گیا آ کر۔ عظمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، خیروں والا مہینہ آ کر گزر گیا۔ شعبان شروع ہونے والا ہے، وہ بھی گزر جائے گا، رمضان آنے والا ہے، وہ بھی گزر جائے گا۔ انسانوں کے ہاتھوں سے یہ قیمتی سرمایہ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ انسان کے جو اپنی زندگی کو قیمتی بنا لے، اپنے وقت کو قیمتی بنا لے۔ جھنجھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے اسی بات کا درس دیا۔ کبھی بتایا دیکھو یہ فلاں راتیں آ گئی، کبھی بتایا دیکھو وہ فلاں دن آ گئے، کبھی سمجھایا دیکھو وہ فلاں مہینے آ گئے، اس کی یہ عظمت، اس کی وہ برکت، اس دن میں عبادت کرو گے 1 سال کے برابر ہوگا، اس رات میں دعائیں مانگو گے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس دن کھڑے ہو کر عبادت کرو گے رب کی رضا ملے گی۔ مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے انسانوں کو کہا گیا کہ انسان اپنے وقت کو قیمتی بنا لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ رجب کا مہینہ آیا اور آ کر چلا گیا، گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، تھوڑی سی کہیں پر تبدیلی تک نہیں آئی کہ کوئی آیا تھا اور آ کر چلا گیا۔ تو رجب کا مہینہ ہمیشہ سے عظمت والا مہینہ، رفعتوں والا مہینہ، شان والا مہینہ، اس لیے کہ قرب رمضان والا یہ مہینہ ہے، رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ، کہ انسان اپنے آپ کو سنوار لے۔ کوئی بڑا مہمان آنے سے پہلے جیسے سنوارا جاتا ہے، گھر کی حالت کو درست کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کیا جاتا ہے، ایسے رمضان المبارک کا عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، گھروں کو سنوار لیا جائے، اپنے وجود کو سنوار لیا جائے، روزے کے لیے، عبادات کے لیے خود کو تیار کر لیا جائے۔ اس لیے رجب کا مہینہ آیا اور عظمت کے ساتھ آیا، بہت رفعتوں والا مہینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اسی مہینہ میں۔ رجب ترجیح سے ہے، جس کا مطلب ہے عظمت والا، شان والا، اور بعض حضرات اس مہینے کو عصب بھی کہتے ہیں کہ رحمتوں کے نزول والا مہینہ، برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں اس مہینے میں، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے عظمت والا مہینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اسی مہینہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، آسمانوں کی سیر ملی، اللہ رب العزت کا قرب ملا، عرش معلیٰ تک کا سفر ملا۔ اسی مہینہ میں اسی مہینہ میں ایمان والوں کو نماز کا تحفہ ملا، نماز فرض ہوئی اسی مہینہ میں۔ بہت عظمت والا یہ مہینہ ہے، لیکن لوگ ہر عظمت والی چیز کو بگاڑ دیتے ہیں، ہر عظمت والی چیز کے میں رسومات اور بدعات کو شامل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عظمت والی چیز اور وہ رحمت والی چیز بھی وبال جان بن جاتی ہے اور انسان کے اعمال کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ رجب کا مہینہ عظمت والا تھا، پیارے آقا نے صحابہ کرام کو سکھایا کہ میرے یارو دعا مانگا کرو، رب سے دعائیں کیا کرو کہ رب تمہیں اس مہینہ میں برکت دے، اس مہینے میں روزے رکھو، رب کو راضی کرو، عبادات کرو، نوافل ادا کرو، رب سے دعائیں مانگو۔ یہ عظمت کا تقاضا ہے۔ نہ کسی قسم کی قربانی اس مہینے میں فرض کی گئی، نہ کسی قسم کی مخصوص خیرات اس مہینے میں فرض کی گئی۔ صدقہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، انسان جب بھی کرے
اللہ رب العزت کے قرب کی نیت سے کرے وہ اس کا صدقہ مقبول بھی ہے، وہ رب کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن کسی دن کو مخصوص کر لینا اور ایسا دن کہ جس کے لیے نہ پیارے آقا نے حکم فرمایا نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل فرمایا، اگر اس چیز کو لازم پکڑا جائے گا تو وہ چیز عبادت نہیں ہوگی بلکہ بدعت بن جائے گی، وبال بن جائے گی۔ تو رجب کے مہینہ میں کسی قسم کے کوئی کنڈے کرنا یا کوئی رسم کرنا، اس کا کوئی ثبوت کہیں پر موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتا، اگر کسی قسم کا اجر ہوتا، کسی قسم کی فضیلت ہوتی تو صحابہ کرام ضرور فرماتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور حکم فرماتے۔ یاد رکھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی انسانوں کے لیے اسی طرح ہے جیسے بھٹکے ہوئے مسافروں کو ستارے راستہ دکھاتے ہیں، اس طرح ایمان کا راستہ دکھلانے کے لیے صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ جو چیز بھی پیارے آقا کی زبان سے نہیں نکلی، آپ کے عمل میں نہیں آئی، صحابہ کرام کی زندگیوں میں جس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چیز بالکل بدعت ہے، جہالت ہے، وہ چیز اس کا سنت سے یا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ، اس میں روزے رکھے جائیں جیسے ایام 20 کے روزے رکھے جاتے ہیں، جمعرات کا روزہ ہے، پیر کا روزہ ہے، مسنون روزے رکھے جائیں، عبادات کی جائیں، نوافل ادا کیے جائیں، اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کیا جائے، اس قسم کا بندوبست کیا جائے ان دو مہینوں میں، شعبان میں اور رجب میں، کہ انسان اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے بالکل کام کاج سے فارغ کر لے، تاکہ جب رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ آئے تو انسان اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بالکل فارغ ہو اور کسی مسجد کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جائے اور رب سے جھولی پھیلا کر مانگنا شروع کر دے کہ ربا مجھے رمضان مل گیا۔ کتنا مبارک رمضان ہے! تصور کیجئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے کبھی اپنی دنیا میں زندگی نہیں مانگی، لیکن جب رمضان قریب آ جاتا تو فرماتے ربا مجھے اتنی زندگی دے کہ میں رمضان پالوں، میں رمضان کے مزے لوٹ لوں، رمضان کی بابرکت ساتھ مجھے مل جائیں۔ اس لیے یہ دعا امت کو سکھلائی۔ تو اس چیز کا التزام کیا جائے کہ کسی قسم کی بدعات نہ کی جائیں۔ یہ رجب کی بدعات، رجب میں ہونے والے کنڈوں کی بدعات یہ کہاں سے آئی؟ مختلف قسم کے جاہل قسم کے لوگوں نے یہ بدعات دین میں شامل کی۔ اسی رجب المرجب کے مہینہ میں جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونا وہ بھی اسی رجب کے مہینہ میں ہوا۔ رجب کی 22 تاریخ کو اسلام کے وہ عظیم سپوت اور فاتح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی لکھنے والے وہ صحابی کہ جن کے لیے پیارے آقا نے ہدایت کی دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو ہدایت پر رکھنا، جو مسلمانوں کے اتنے بڑے عظیم الشان فاتح تھے جنہوں نے دنیا سے کفر کو اور اس کی جڑوں کو ادھیڑ پھینکا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا سے اسی مہینہ میں رخصت ہوئے، اور ان سے ایک طبقے کو بغض تھا، سیدنا امیر معاویہ سے ایک طبقہ بہت بغض رکھتا تھا، اور وہ طبقہ تھا کہ جن کے ہاتھوں پر سیدنا عثمان غنی کا خون تھا، سیدنا علی المرتضیٰ کا خون تھا، ان کے دلوں میں امیر معاویہ کا بغض تھا۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ خوشی کو منانا چاہتے تھے، جشن منانا چاہتے تھے، اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے دن کو خوشی کا دن بنانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس دن کو کنڈوں کا دن بنا دیا کہ مسلمان کنڈے کریں، اور بات یہ مشہور کر دی کہ یہ امام صادق کے نام پر کیے جانے والی خیرات ہے یا نیاز ہے، اس لیے اس چیز کو کیا گیا۔ حالانکہ امام صادق نہ رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے اور نہ ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا دن رجب کے مہینے میں تھا، وہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے اور شوال میں دنیا سے رخصت ہوئے۔
اس لیے کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ رجب کے کسی دن میں کوئی اس قسم کی رسم کی جائے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے لوگوں نے اپنے خوشی کے اظہار کے لیے اس رسم کو قائم کیا اور مسلمانوں میں یہ رسم پھیلتی چلی گئی، کنڈوں کی رسم۔ اس لیے بچنا چاہیے اس چیز سے۔ صدقات کا، خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب مرضی کریں، دن میں کریں، رات میں کریں، ہر لمحہ کریں، رب جب توفیق دے کریں، اللہ رب العزت کی طرف سے اجر بھی ملے گا، قرب بھی ملے گا، اور یقیناً جب ایسے مہینوں میں کی جائے گی، ایسے دنوں میں کی جائے گی جو عظمت والے ہوں گے، تو ان دنوں میں انسان کے نیکی کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رجب کے جس دن میں بھی خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے، اللہ رب العزت کا قرب ملے گا۔ کسی خاص دن کو مخصوص کر کے مخصوص قسم کی خیرات کرنا، اس کو مخصوص نام دینا، یہ چیز بدعت ہے۔ اس کا اسلام سے، اس کا سنت سے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے، آپ کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی رجب کے مہینہ میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے، ان میں بہت عظیم الشان واقعہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہے معراج، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ کو عرشوں تک لے جایا گیا، اللہ رب العزت کا قرب ملا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے معراج کا معجزہ ہے، جس کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے جس کو بیان فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، دنیا نے آپ کو ستایا، ہر قسم کا ظلم کیا گیا، ہر قسم کا ستم کیا گیا، دنیا میں روئے زمین پر ایذا رسانی کا جو کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزمایا گیا۔ ہاں ایمان والو، دنیا کا کوئی ایسا رنج، دنیا کا کوئی ایسا غم، دنیا کی کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نہ آئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، روئے زمین پر کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی گئی، آپ کو پتھر مارے گئے، مار مار کر لہولہان کیا گیا، آپ کے سامنے آپ کی بچیوں کو مارا گیا، آپ کے سامنے آپ کے یاروں کو مارا گیا، آپ کے سامنے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا، آپ کے سامنے آپ کے یاروں کو سولیوں پر چڑھایا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، شاب ابی طالب جیسے محاصرے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے محاصرے جب دنیا کی ہر چیز بند کر دی گئی، نہ کوئی کھانے کے لیے کوئی دے گا، نہ کوئی پینے کے لیے کچھ دے گا، نہ کوئی ملنے کے لیے آئے گا، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ذرا تصور کیجئے وہ کیسا عالم ہوگا جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، آپ کے ساتھ آپ کی رفیق حیات سیدنا خدیجہ الکبریٰ ہوں گی، آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی، اور نبوت کا خاندان ہوگا، اور اس حالت میں ہوگا کہ آپ مجبور ہوں گے کہ جنگلوں کے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور کیے جائیں گے۔ آپ کیسا دردناک عالم ہوگا، لیکن یہ تکالیف بھی آپ پر آئی، آپ پر تہمتیں بھی لگائی گئی، آپ کو گالیاں بھی دی گئی، آپ کو دنیا میں نعوذ باللہ من ذالک آپ کی عزت کو گھٹانے کے لیے ہر حربہ کیا گیا تاکہ آپ کی وقت ختم ہو جائے، آپ کی عزت ختم ہو جائے، دنیا میں آپ کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، آپ کی عزت کرنے والا نہ ہو۔ جب اتنا ستایا گیا، جب اتنا گھسیٹا اور مارا گیا، تب رب کی ذات جب کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر رب کو شفقت آئی اور اللہ رب العزت نے آپ کا مرتبہ دنیا کو بتانا چاہا، تو اس دنیا کو بتلا دیا کہ دنیا والوں، تم جس محمد کی
ذات کو کچلنا چاہتے ہو، جس کی عظمت کو مٹانا چاہتے ہو، میں رب اس محمد کو عرشوں تک کی سیر کرا کر لاؤں گا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ کو وہ عزت افزائی کی گئی، وہ شرف دیا گیا جو کسی کو دنیا میں نہیں ملا۔ دنیا نے آپ کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کی، رب کی رحمت کو جب جوش آیا تو آپ کو عرشوں کی سیریں نصیب ہوئی، ایسے ایسے مقامات پر لے جایا گیا جہاں جا کر فرشتوں کی پرواز پر بھی پابندی لگ گئی۔ پیارے آقا وہاں سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کے جس نے آپ کو رات کی تاریکیوں میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ پیارے آقا پر ظلم کیے گئے، ستم کیے گئے، آپ کے دل پر صدموں کا بوجھ تھا، اور پھر بڑا صدمہ یہ کہ نبوت کے جب 10 سال گزر گئے، ان مشقتوں میں، ان تکلیفوں میں آپ کے ہر دکھ درد میں ساتھ دینے والی آپ کی رفیقہ حیات جو آپ کو غار ہرا تک کھانا پہنچا کر آئے، جب آپ کو سردی لگے تو آپ کو چادر پہنائے، جب آپ کے دل پر صدموں کا بوجھ ہو تو آپ کی ہم سفر بنے اور آپ کی وہ سہارا بنے۔ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام پر آپ کا ساتھ دینے والی، دنیا کی ہر تکلیف میں آپ کا سہارا بننے والی، پیارے آقا کی وہ زوجہ مطہرہ، امت کی وہ پیاری ماں سیدنا خدیجۃ الکبریٰ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نبوت کا 11واں سال ہے، یہ صدمہ بھی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا کہ آپ کی رفیق حیات دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، اے حبیب تو غم نہ کر، تو فکر نہ کر، تو میرا ہے۔ تب رب نے اتنا قرب دیا، تب رب نے اتنا شرف دیا، ثم دنا فتدلی، قریب سے قریب کرتے چلے گئے، فکان قاب قوسین او ادنی، جیسے تیر اور کمان قریب قریب ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ رب نے اپنا قرب دیا، عرشوں کی رب نے سیر کرا دی۔ اس چیز کو واقع معراج کہا جاتا ہے، اور یہ رجب کے مہینہ میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگتی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگتی حالت میں آپ کے جسم کو، آپ کی روح کو سیر کرائی گئی، مسجد اقصی کی سیر، آسمانوں کی سیر، عالم برزخ کی سیر، رب کے عرش کی سیر کرائی گئی۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، سیدنا جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، گھر کی چھت کو پھاڑ کر آئے، فرشتوں کی فوج ساتھ ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کو لینے آیا ہوں، رب کے دربار میں لے جانا ہے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، بیت اللہ شریف لے گئے، بیت اللہ کے محاذات میں حتیم شریف جو کہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی زیارت اور حاضری نصیب فرمائے، وہاں لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا کر آپ کے سینے مبارک کو چیر کر اس میں سے دل نکال کر زمزم شریف سے دھویا گیا، دل کو واپس اپنی جگہ پر رکھ کر جسم مبارک کو جوڑ دیا گیا۔ یہ شق صدر تھا، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اور سینے میں وہ طاقت اور قوت بھری گئی تاکہ رب کے قرب کو برداشت کر سکے، رب کے حضور میں حاضری دے سکے، اور وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ براق نام کی سواری لائی جاتی ہے جو سفید رنگ کی سواری ہے، گھوڑے سے ذرا چھوٹی اور حمار سے ذرا بڑی سواری ہے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لا کر کھڑی کی گئی، پیارے آقا کو لا کر اس پر بٹھایا گیا۔ جب براق پر پیارے آقا بیٹھے وہ کچھ بنکنے لگا، سیدنا جبرائیل امین نے اس کو پکڑ کر کہا، براق تجھ کو پتا ہے آج تجھ پر کون سوار ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، پیارے آقا سوار ہیں، خاتم الانبیاء والرسل سوار ہیں، تجھے ان کی سواری کا شرف ملا ہے۔
تب وہ تھم گیا اور ایسا تھما کہ اس کے اوپر پسینے کے آثار نمایاں ہونے لگے اور وہ رک گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شروع ہوا مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف آپ کا یہ سفر شروع ہوا۔ براق اڑنے لگا، اڑتے اڑتے براق ایک وادی پر سے گزرا، وادی یثرب سے، وہاں پر زمین پر اترا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر اترے، اتر کر آپ نے نوافل ادا فرمائے، رب کا شکر ادا کیا۔ حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کھجوروں والی بستی کون سی ہے، یہ وادی کون سی ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ وادی یثرب ہے، یہ مدینہ المنورہ ہے جہاں پر آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے اور آپ نے یہاں پر قیام فرمانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ المنورہ کی زمین پر اتارا گیا اور آپ نے یہاں پر نوافل ادا فرمائے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ المنورہ کی حاضری ادا فرمائے، بار بار حاضری عطا فرمائے۔ بہت پیاری زمین ہے مدینہ کی، بہت پیاری مٹی ہے مدینہ المنورہ کی، بہت پیاری خوشبوئیں ہیں مدینہ المنورہ کی، رحمتوں کی بارشیں ہیں مدینہ میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں کی مٹی عطا فرمائے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر سفر شروع ہوا۔ آگے ایک وادی آئی، وادی سینا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر اتارا گیا۔ آپ نے وہاں بھی اتر کر نوافل عطا فرمائے۔ ایمان والوں کو بتلا دیا کہ ایمان والوں زمین پر جب سفر کرو، جس زمین کے ٹکڑے پر رکو، جس زمین کے حصے پر قیام کرو، وہاں پر رب کو سجدے دیا کرو تاکہ وہ زمین تمہارے سجدوں کی گواہ بن جائے، تمہاری عبادت کی گواہ بن جائے۔ ہر زمین پر جا کر رب کے سامنے اپنے جبین نیاز کو جھکایا کرو تاکہ تمہارے سجدوں کی گواہی قیامت میں دینے کے لیے زمین کے ذرے اٹھ کر آئے۔ اس لیے جہاں بھی جاؤ تو اس موقع کو غنیمت جانو، وہاں جا کر فوراً سجدے کرو۔ شیطان لگا دیتا ہے کہ فوٹو کھچواؤ، جا کر فلاں جگہ پر آئے وہاں پہ تصویر کھچواؤ، فلاں جگہ پر آئے وہاں پہ جا کر تصویر کھچاؤ، اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرو، حرام میں مبتلا کرو، گناہ میں مبتلا کرو۔ حالانکہ کسی جگہ رکنے کا حق یہ ہے کہ وہاں پر رب کے حضور سجدے کیے جائے، اس زمین کو رب کی عبادت کا گواہ بنایا جائے۔ وہاں اترے تو سجدہ کیا، نوافل ادا کیے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ شجر موسیٰ ہے، یہ وہ درخت ہے جس کے ذریعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت کا کلام ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر آ کر رب سے کلیم ہوا کرتے تھے، رب سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے۔ پیارے آقا وہاں سے عبادت کر کے، وہاں سے نوافل ادا کر کے سفر آگے شروع ہوا۔ آگے جا کر وادی مدین میں سواری اتری، وہاں بھی جا کر نوافل ادا کیے۔ پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے۔ وہاں سے سواری اڑی، سفر کرتی ہوئی آگے جا کر بیت اللحم میں وہ سواری اتری۔ پوچھا نوافل ادا کیے، پوچھا جبرائیل کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ وہ جگہ ہے۔ وہاں پر بھی نوافل ادا کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور پھر یہاں سے سفر ہوا تو بیت المقدس میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اتری۔ آپ کی سواری کو بیت المقدس میں اس مقام پر لے جا کر باندھا گیا جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی سواریاں باندھی جاتی تھی، اس لیے کہ بیت المقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی عبادت گاہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی آماج گاہ، انبیاء کرام علیہ السلام وہاں آتے رہے، وہاں قیام فرماتے رہے،
جہاں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریاں باندھی جاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بھی وہیں پر باندھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، 2 نوافل تحیت المسجد کے ادا کیے، رب کی نعمت ملی، مسجد ملی، مسجد میں آج سے ہی رب کے سامنے سجدے کیے، شکر ادا کیا، 2 نوافل ادا کیے، اور اس کے بعد مسجد میں دیکھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد شروع ہو گئی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آنا شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور دنیا سے تشریف لے گئے، سب کو حکم فرمایا اور تمام کے تمام بیت المقدس میں جمع ہو گئے، سب کے سب آ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے، صف بندیاں ہوئی، صف لگ گئی، صفیں بن گئی، امامت کا انتظار ہونے لگا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کون کرائے گا۔ حضرت جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر امامت کی جگہ پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا شرف ملا۔ آپ نے نماز پڑھائی، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی خاتمے کی اور نبوت کے اختتام کی ختم لگائی گئی، مہر لگائی گئی کہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ خاتم الانبیاء والرسل ہیں۔ مہر ثبت کر دی گئی، جیسے مہر لگا کر کسی چیز کو بند کر دیا جاتا ہے، سیل کر دیا جاتا ہے، ایسے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان و مبارکوں کے درمیان ختم رسل لگا کر، نبوت کی مہر لگا کر نبوت کے سلسلے کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا کہ آج کے بعد آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں ہوگا، جو کوئی دعویٰ کرے گا وہ لعنتی ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا، کذاب ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان حضرات نے خطبے دیے، نبی اللہ رب العزت کی توحید بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں ہوئی، آپ کی شان بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری مجلس ختم ہو گئی، عجیب مجلس ہے، لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، جب مکہ کے مشرکوں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ پیارے آقا بیت المقدس تشریف لے کر گئے، پیارے آقا کو آسمانوں کی سیریں کرائی گئی، تو مشرک مذاق کرنے لگے، ہنسیاں اڑانے لگے کہ ایک رات میں تمہارا نبی کیسے پہنچ گیا، کیسے واپس آ گیا۔ لیکن جب آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے، آ کر سوالات کرنے لگے آپ کا امتحان لینے کے لیے، کہ تاکہ آپ سے آ کر پوچھے کہ بیت المقدس کیسا ہے، بیت المقدس کے دروازے اور کھڑکیاں کیسی ہیں۔ حالانکہ کوئی شخص کسی جگہ پر بار بار بھی جاتا رہے تو وہ اس جگہ کو اتنے غور سے اور اتنے یاد کے ساتھ نہیں دیکھتا۔ میں اس مسجد میں روزانہ آتا ہوں، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس مسجد کی کھڑکیاں بتاؤ کتنی ہیں، میں فوراً آج بھی نہیں بتا سکتا۔ لیکن وہ ظالم امتحان لینے کے لیے پیارے آقا سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے، اس کی کھڑکیاں کتنی، اس کے روشن دان کتنے، اس کے ستون کتنے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صداقت کے لیے پیارے آقا کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو رکھ دیا، اور وہ جو سوال کرتے رہے پیارے آقا ان کا جواب دیتے گئے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی۔ یہاں مسجد اقصی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آسمانوں سے لا کر 3 پیالے پیش کیے گئے،
3 برتن پیش کیے گئے. ایک برتن میں دودھ ہے, دوسرے برتن میں پانی ہے, تیسرے برتن میں پاکیزہ جنت کی شراب ہے. وہ لا کر پیش کیے گئے اور فرمایا گیا کہ آپ تینوں میں سے کسی ایک کو اختیار فرما لیجئے. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں برتنوں میں سے دودھ کے برتن کو اختیار فرمایا. سیدنا جبرائیل امین خوش ہو گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے عین فطرت کو اختیار فرمایا, اپنی امت کے لیے رحمت کی چیز کو اختیار فرمایا. جب آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا تو اس کی برکت یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ کی امت کو خیریں ملیں گی اور آپ کی امت قیامت کی صبح تک خیر پر رہے گی. اللہ رب العزت آپ کی امت کو ہدایت پر رکھیں گے, خیر پر رکھیں گے. آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں شراب کو اختیار کرتا تو کیا ہوتا؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا آپ کی امت کو گزشتہ امتوں کی طرح گمراہ کر دیا جاتا, گمراہی میں مبتلا کر دیا جاتا, عذابوں میں مبتلا کر دیا جاتا. فرمایا اگر میں پانی کو اختیار کرتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا اگر پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت کو پانی میں ڈبو دیا جاتا, غرق کر کے ہلاک کر دیا جاتا. آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا اور قیامت تک کے لیے رب سے امت کے لیے خیریں لے لی. تو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر بہت عظیم الشان سفر, بہت رحمتوں والا سفر, بہت برکتوں والا سفر, قیامت تک کی امت کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے اللہ رب العزت سے بہت ساری خیریں اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی. اس سفر کے 2 حصے جس کو قرآن پاک میں بھی 2 حصوں کے ساتھ بیان کیا گیا. ایک سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کو سفر اسرا کہا جاتا ہے, رات کی تاریکی کا سفر. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ سفر, اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا. اس سفر کا دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لے کر عرش معلی تک, عرش عظیم تک کا سفر جس کو معراج کا سفر کہا جاتا ہے. سیڑھی والا سفر, بلندیوں والا سفر, آسمانوں کا سفر. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.